السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دوست نعیم الرحمان صدیقی ستاروں کی دنیا میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اور بیل بٹن کو نہیں دبایا، ان سے گزارش ہے کہ بیل بٹن کو دبا لیں اور میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک دو ہاٹ ٹاپک لے کے آیا ہوں، کیا انڈیا پاکستان کی جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور کرونا وائرس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گا کرونا وائرس کے حوالے سے۔ پچھلی دفعہ ویڈیو میں رہ گیا تھا کرونا وائرس کا بتانے کے لیے، وہ کچھ ٹائم کی کمی تھی، کچھ مصروفیت تھی، اس لیے میں اس بارے میں ڈسکس نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت۔ آئیے شروع کرتے ہیں کرونا وائرس کے بارے میں بتانے میں کہ آیا کرونا وائرس یہ کس طرح پیدا ہوا، اور یہ وائرس کی جانے کی کب تک امید ہے۔ آیا کہ یہ اس سے بہت جلدی اس کے اوپر قابو پا لیا جائے گا کہ نہیں پا لیا جائے گا، کہ یہ کئی مہینے اور لے کے جائے گا۔ دراصل کرونا وائرس جب دسمبر 2019 سے پہلے، یہ 2 مہینے پہلے آپ اس لگا لیں، اکتوبر کا مہینے سے اس کی ردار شروع ہو گئی تھی۔ پلوٹو اور زحل کے گہن سے کہ کرونا وائرس جو ہے نا ستاروں کی روح سے پیدا ہوا ہے، اور جب بھی پلوٹو اور زحل کا گہن ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی وبائی امراض یا تبدیلیاں یا سرحدیں تک یہ چینج کر دیتا ہے۔ یہ بیسکلی تبدیلی لے کے آتا ہے پلوٹو، اور ہمیشہ پلوٹو کی فتح ہوتی ہے۔ پلوٹو کبھی ہمارے نظام شمسی کے اندر نظر آتا ہے اور کبھی ہمارے نظام شمسی سے باہر نکل آتا ہے، لیکن جب بھی پلوٹو سے کسی بھی ستارے کا کوئی بھی برا اینگل یا اچھا اینگل لگے تو فتح جو ہے نا پلوٹو کی ہی ہوتی ہے۔ دراصل جب برا اینگل لگتا ہے تو پلوٹو بہت زیادہ نقصان جو ہے نا کرتا ہے۔ اب یہ کرونا وائرس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا کہ آیا پلوٹو اور یہ کرونا وائرس اور سیٹرن کا زحل کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ جب پلوٹو اور زحل کی آپس میں گہن ہوا، کران ہوا، اس وقت اس سے پہلے ہی کہ کوئی 1-1.5 ڈگری کے اندر پہلے انہوں نے اپنی بری نظریات شروع کر دیے تھے، مطلب کہ 2 مہینے پہلے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکتوبر میں سے ہی اس نے جو ہے نا زحل اور پلوٹو کا گہن والی صورتحال شروع ہو گئی تھی، جبکہ یہ پورا گہن دسمبر 2019 میں جا کے یہ لگا ہے۔ اور زحل جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر وٹامن سی کا کام کرتا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب بھی پلوٹو اور زحل کا گہن ہوگا تو جیت جو ہے نا وہ پلوٹو کی ہوگی، اور سیٹرن کی زحل کی جیت نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے جو ہے نا زحل کو نقصان ہوا ہے، ہمارے جسم کے اندر وٹامن سی کو نقصان ہوا ہے۔ جن لوگوں کا امیونٹی سسٹم صحیح ہوگا وہ لوگ اس سے متاثر نہیں اتنی جلدی نہیں ہوں گے، اور جن کا مطلب کہ کمزور ہوگا وہ بہت جلدی جو ہے نا متاثر ہوں گے۔ مین چیز یہ ہے کہ وٹامن سی کا میں نے جو زحل کی جتنی بھی زحل کے بارے میں پڑھا ہے، یہ آپ کی ہڈیوں کے اوپر اور آپ کے وٹامن سی کے اوپر اور آپ کے دانتوں کے اوپر زحل کی جو نا آپ کی نا حکومت ہوتی ہے۔ تو دراصل یہ جب ان دونوں ستاروں کا آپس میں جب یہ گہن ہوا تو آپ کے جسم کے اندر وٹامن سی کی ہی کمی ہوئی ہے، اور جو بیسک بنیاد جو ہے نا رکھی ہے۔ ویسے زحل کے سے بہت سی بیماریاں جو ہے نا پیدا ہوتی ہیں، لیکن ایک یہ خاص بیماری جو وٹامن سی کی ہے وہ زحل کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اب بات کرتا ہوں کہ آیا کہ یہ بیماری کا کوئی علاج ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا، کہ آیا یہ آنے والے دنوں میں ایسی رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ جن برج کے اندر اور یہ زحل کے اثر کئی ملکوں کے اندر زحل کے اثرات زیادہ تیز پڑے ہیں اور کئی کے اندر کم پڑے ہیں، اور کئی ملکوں کے اندر یہ کرونا وائرس تقریباً ختم ہونے والے حساب میں ہی رہ جائے گا، اس لیے کہ یہ ان کے ڈگری سے باہر نکل جائے گا، یہ ان کے برے اینگل سے باہر جو نکل جائے گا۔ تو ان ملکوں میں تو کہ اتنے جو نہیں اس کے برے اثرات ہونے والے، جب جس ڈگری کے اوپر یہ زحل اور پلوٹو آپس میں ٹکرائے ہیں، جب ان کا شمس کے ساتھ مقابلہ یا گہن یا ترب بنے گی تو یہ برا اثرات دے گا، اس وقت جو تیزی آئے گی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ آیا اس کا ٹائم کتنا رہ گیا ہے۔ یہ تقریباً 18 مہینے کا پروسیجر ہے۔ کرونا وائرس یہ سمجھ لے 18 مہینے کا پروسیجر ہے۔ 18 مہینے کے بعد یہ بیماری کسی حد تک یہ چلی جائے گی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کے لیے کوئی ویکسین یا کوئی اس طرح کی دریافت کر لی جائے گی۔
مین چیز یہ 18 مہینے اس کا اس لیے لیے جاتے ہیں کہ جو 8 مہینے سے لے کے 18 مہینے، جو پہلے 8 مہینے ہوتے ہیں پلوٹو اور زول کے گرہن کے وہ بہت اہم ہوتے ہیں، ان میں یہ اپنے کچھ رنگ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب کہ یہ اپنے جو مطلب کہ آہستہ آہستہ اس کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے، لیکن شارٹ آف دی ٹائم میں آپ کو یہ بتا دوں گا 18 مہینے تقریباً لگیں گے یہ کرونا وائرس تقریباً انشاءاللہ تعالی اس دنیا سے اور اس بیماری سے آپ لوگ نجات پا لیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو کیئر کرنی ہے، اپنے وٹامن سی اور جو زحل کے صدقات وغیرہ دیں ہیں، اور جو ہے نا دعا کریں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آیا کہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مجھے کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ نظر نہیں آتی ستاروں کی روح سے، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، جنگ صرف 2 ملکوں کی آپس میں ہے، امریکہ چائنا۔ یہی ملک آپس میں اچھا پیچھے ہو کے لڑیں چاہے سامنے آ کے لڑیں، ان لوگوں کی جو ہے نا ان ملکوں کی آپس میں جنگ ہے۔ آیا انڈیا پاکستان کی جنگ تو یہ تو بارڈر میں تھوڑی بہت یہ معاملہ چلتے رہنے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والا وقت انڈیا کے لیے خاصا تقریباً سخت وقت ہے، برا وقت ہے۔ اس کے وجہ یہ ہے جیسے مریخ چینج ہوگا، اور مریخ ابھی چینج ہونے کے درجے پر ہی ہے، تو اس نے اپنے اثر انداز دکھانا شروع کر دی ہیں انڈیا کے اوپر۔ اس نے انڈیا کے اوپر اس لیے اثر انداز سے دکھانا شروع کر دی ہیں کہ جو آج انڈیا کا ایک طیارہ جو نیچے گرا ہے، یہ بھی سارا مریخ کی ہی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ جب میں نے اس وقت دیکھا جب مریخ چینج ہوا ہے، اور جب یہ اپنا گھر مخصوص گھر چینج کرتا ہے، تو انڈیا کے اوپر یہ بہت برے اثرات ڈالتا ہے۔ ابھی تو یہ انڈیا کے لیے شروعات ہوئی ہے ان کو، اور آگے جا کے ان کے ساتھ بڑے معاملات خرابی جو نہ ہوگی۔ بہرحال انڈیا پاکستان کی جنگ ابھی دور دور نہیں، بس چھوٹے موٹے معاملات جو چلتے رہیں گے، جو ایک کہتے ہیں نا کہ جو جنگ آپ کہیں کہ جس کے لیے آپ کو فوراً ہی تیار رہنا ہے کہ نہیں ابھی کچھ ہو گیا اور ابھی کچھ ہو گیا، ایسا کچھ معاملہ نہیں ہونے والا۔ اب اپنے دوست نعیم الرحمان صدیقی کو اجازت دیں، ستاروں کی دنیا میں اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ کوئی میری بات بری لگ گئی ہو تو معذرت۔ اللہ حافظ۔